آج ہم علامہ اقبال کی نظم آفتاب صبح کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلے پہلے نظم پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ آفتاب صبح۔ شورش میں خانہ انسان سے بالا تر ہے تو، زینت بزم پلک ہو جس سے وہ ساغر ہے تو، ہو در گوش عروس صبح وہ گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازا ہو وہ زیور ہے تو، صف ایام سے داغ مداوا شب مٹا، آسمان سے نقش باطل کی طرح کو کبے مٹا، حسن تیرا جب ہوا بام پلک سے جلوگر، آنکھ سے الٹا ہے یکدم خواب کی میں کا اثر، نور سے معمور ہو جانا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری مگر، ڈھونڈتی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے، شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیری تعلق میں رہے، زیر و بالا ایک ہے تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کچھ اس چشم تماشا کی مجھے، آنکھ میری اور کے غم میں سر شرق آباد ہوں، امتیاز ملت و آئی سے دل آزاد ہوں، بس ترنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نور انسا قوم ہو میری وطن میرا جہاں، دیدہ باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، ہو شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، عقد ازداد کی کاوش نہ تڑپائے مجھے، حسن عشق انگیز خرشے میں نظر آئے مجھے، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر، دل میں ہو سوز محبت کا وہ چھوٹا شرر، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسا کوئی سودا نہ ہو، تو اگر زحمت کش ہنگامہ عامل نہیں، اے فضیلت کا نشاں اے نیر اعظم نہیں، اپنے حسن عالم آرا سے جو تو محروم نہیں، ہم شریک ذرۂ خاک در آدم نہیں، نور مسجود ملک گر میں تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح پردہ ہی رہا، آرزو نور حقیقت کی ہماری دل میں ہے، لیلا ذوق طلب کا گر اسی محمل میں ہے، کس قدر لذت کشود عقد مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری صغیب خاذل میں ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجوئے راز قدرت کا شناسا تو نہیں۔ 7 بندوں پر مشتمل اس نظم میں علامہ اقبال نے صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج سے مکالمہ کیا ہے اور اپنی ذات کے حوالے سے آفتاب کے ساتھ نوع انسانی کے تعلق اور ذکر کی امتیازی حیثیت کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کی یہ نظم بھی امیجری اور منظرنگاری کے اعتبار سے انتہائی بلند مرتبے کی حامل ہے۔ پہلا بند: معنی درگوش، کان کا موتی ایک زیور جو کان میں پہنا جاتا ہے، سیمائے افق کی پیشانی، مداوائے شب رات کی سیاہی۔ مطلب اس ابتدائی بند میں علامہ اقبال طلوع ہوتے ہوئے آفتاب سے یوں مخاطب کرتے ہیں کہ بے شک تو انسانی دنیا کے ہنگاموں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اس اعتبار سے بلند ہے کہ تیرا وجود انسانی دنیا سے بہت زیادہ دور ہے، اور تیرا تعلق انسان سے ہے، تیرے ہی دم سے وہاں کا حسن اور رونق برقرار ہے۔ اگر صبح کو دلہن کے مانند تصور کر لیا جائے تو یہ آفتاب تجھے اس کے کان کو زینت بخشنے والا موتی تصور کیا جائے گا، تو ایسے حسین زیور کی طرح ہے جو افق کی پیشانی کے لیے بھی باعث ناز و فخر ہے۔ اے آفتاب، تیرے طلوع ہونے کے ساتھ ہی دنیا سے رات کی تاریکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ آسمان پر ستارے بھی حرف غلط کی مانند غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بند: مطلب تو جس لمحے طلوع ہوتا ہے اور تیری ہنسی اور خوبصورت شعاع زمین پر عکس ریز ہوتی ہے تو دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں سے نیند کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی نظریں تیری روشنی سے لبریز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ تیری روشنی بظاہر آنکھ کی نور عطا کرتی ہے، تاہم
امر واقعہ یہ ہے کہ میں وہ منظر دیکھنے کا خواہ ہوں جس کی بدولت کائنات کے پوشیدہ اسرار مجھ پر واقع ہو جائے اور میں اس حقیقت کا ادراک کر سکوں۔ تیسرا بن معنی زیر و بالا، اوپر نیچے، سرشک آباد، آرزوؤں کا گھر، امتیاز ملت، آئی اور قوم اور شرح کا فرق۔ مطلب اے آفتاب ہر چند کہ میں ہمیشہ سے آزادی کا خواہ تھا، لیکن میرے یہ طلب پوری نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس ساری زندگی دنیاوی تعلقات کی جمیلوں میں پنسا رہا، جبکہ تیری روشنی یہاں ہر ادنیٰ اور اعلیٰ شخص کے لیے ہر کوئی بالا امتیاز اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ مجھے بھی ایسی نگاہ درکار ہے جو تیری مانند ہر پست اور بلند اور اپنے بیگانے کو کسی امتیاز کے بغیر دیکھنے کی حامل ہو۔ میں تو ایسی آنکھ چاہتا ہوں جو ہر کے اور مہ کے دکھ درد میں آنسو بہانے کی قائل ہو۔ یہی نہیں بلکہ مختلف احکام اور وہاں کے قوانین سے منفی انداز کی تکلیف اور روش سے آزاد ہوں۔ 14 بن معنی بستہ رنگ خصوصیت کے رنگ میں بندھی ہوئی مشکل بات ماما۔ مطلب میرا لب و لہجہ اور زبان ایسے ہو کہ کسی مخصوص جماعت یا گروہ کے اثرات سے ہم آہنگ نہ ہو۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ پوری انسانیت میری قوم ہو اور پوری دنیا میرے وطن کی مانند ہو۔ مجھ پر قدرت کی نعمتوں کے راز سربستہ افشا ہو جائے۔ یہی نہیں بلکہ میرا تخیل آسمان کی بلندیوں تک بھی رسائی رکھنے کا اہل ہو۔ اے آفتاب صبح، میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اس عالم پانی کے تفرق اور جمیلے پریشان نہ کریں۔ اس کے برعکس مجھے ہر شے میں ایسا حسن اور خوبصورتی نظر آئے جو میرے عشق کی جنو خیز میں لمحہ لمحہ اضافہ کر دے، یعنی ہر شے سے بے نیاز ہو کر محبت اور وفا کو ہی اپنا مسلک سمجھوں۔ 5واں بن معنی شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی معشوق کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مطلب اے آفتاب صبح، میں تو اس قدر گداز تباہ ہوں کہ اگر کسی پھول کی پتی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو میری آنکھ سے آنسو روا ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ میرے دل میں محبت کی ایسی آگ روشن ہو گئی ہے جس کی روشنی سے مجھ پر راز حقیقت کا انکشاف ہو جائے۔ جہاں تک میرے دل کا تعلق ہو وہ فطرت کے آئینے کی مانند ہو کہ اس میں سب کچھ نظر آ جائے۔ 6 بن معنی نیر اعظم، بڑا ستارہ، مراد سورج۔ مطلب اے آفتاب، اگر تو دنیا کے ہنگاموں اور مصائب کو برداشت کرنے کا حل نہیں ہے تو یہ امر قطعی بحر و مباحات کا سبق نہیں۔ جب تو اپنے حسن کی حقیقت سے ہی آگاہ نہیں جو پورے کائنات کا منور کرنے کا باعث ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کی ہمسری اور برابری کا حل نہیں۔ انسان نگاہ تو اے سورج تجھ کو دیکھتی رہی ہے، لیکن تو تاکہ آنے والا کل کا منتظر ہی رہا۔ 7واں بن معنی سخی کوشش، استفہام سوال، انٹروگیشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ مطلب ہم تو حقائق کے نور کی خواہش دل میں لیے ہوئے ہیں جو کائنات کے رازوں کو بے نقاب کر دے۔ کیا یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے؟ تو اس حقیقت سے قطعی طور پر بہرور نہیں ہے کہ مشکل مسائل کو حل کرنے میں کس قدر لطف موجود ہے اور اسی کوشش میں وہ کیفیت موجود ہے جو کچھ پانے کی جستجو سے تعلق رکھتی ہے۔ اے آفتاب، آگاہی کے اس جذبے سے تو قطعی محروم ہے، اس لیے کہ فطرت کے اسرار کو پانے کی طلب تجھ میں موجود ہی نہیں۔